بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فتح یا مصالحت۔ بیلٹین صلح کا اور امن کا پیغمبر بن کر حضور سلطانی میں حاضر ہوا۔ جہاں پناہ کمزوروں پر رحم فرمائیے، وہ بے اختیار ہو کر چلایا۔ سلطان رحمہ اللہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس نے سوچا، میں نے تو بیت المقدس کو بزور تلوار فتح کرنے کی قسم کھائی تھی۔ بیلٹین، تمہاری درخواست افسوس بہت دیر میں پہنچی۔ میں نے محاصرہ سے پہلے تم لوگوں کے سامنے بہت مناسب شرائط پیش کیے تھے، تم نے غرور میں انہیں ٹھکرا دیا تھا، اور میں نے قسم کھا لی تھی کہ اب شہر کو تلوار کے زور پر فتح کروں گا۔ بیلٹین مایوس ہو کر واپس لوٹ گیا۔ اتنے میں شہر پناہ کا سوراخ اور زیادہ وسیع ہو گیا اور مسلمان اس میں داخل ہو کر شہر میں پہنچ رہے تھے۔ بیلٹین تھوڑی دیر بعد پھر واپس آیا اور پہلے سے زیادہ انکسار کے ساتھ سلطان رحمہ اللہ سے مصالحت کی درخواست کی۔ کیا میری قسم اور طریقے سے پوری ہو سکتی ہے؟ سلطان نے دربار کے مفتیوں سے پوچھا۔ ہاں، ہو سکتی ہے، مفتیوں نے جواب دیا۔ بیلٹین کی مایوسی امید سے بدل گئی۔ اس نے پہلے سے زیادہ جرأت سے ایک بار مصالحت کی پھر درخواست کی۔ اس نے کہا، جہاں پناہ، اس شہر کے باشندے آپ کی فیاضی رحم دلی سے اچھی طرح آشنا ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ آپ نے اس سے پہلے ان کے ہزاروں بھائیوں کو امان بخشی۔ جہاں پناہ، وہ مرنا نہیں، جینا چاہتے ہیں۔ ان کی زندگی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا آپ ان سب کو مار دیں گے؟ آپ نے ہمیں امان نہیں دی تو ہم پہلے اپنے بچوں، بیویوں اور جانوروں کو قتل کریں گے، گھروں کو آگ لگا دیں گے، مسجد اقصیٰ اور دوسرے مقدس مقامات منہدم کر دیں گے، اور پھر سر سے کفن باندھ کر حضور سے لڑنے نکلیں گے۔ عزت کی موت مر جائیں گے یا مار ڈالیں گے۔ سلطان رحمہ اللہ ہوشمند سردار کے آخری جملے پر ہنسا۔ اس نے کہا، میں قسم کھا چکا ہوں کہ یہ شہر بزور شمشیر فتح کروں گا، مگر تمہاری درخواست کو رد کرنا بھی منظور نہیں۔ علماء کے خیال میں میری قسم صرف اس وقت پوری ہو سکتی ہے کہ میں شہر والوں کو اسی طرح آزاد کروں جس طرح بزور شمشیر فتح کیے گئے علاقوں کے قیدیوں کو رہا کیا جاتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو تو دمشق کے معصورین کو حسب ذیل زر فدیہ ادا کرنا ہوگا۔ بردوس دینار اور عورت 5 دینار باقی رہے۔ غریب تو ان میں سے 7,000 اشخاص کو شاہ انگلستان کے اس روپیے سے آزاد کرایا جائے جو دمشق کے خزانے میں جمع ہے۔ لیلۃ المعراج۔ ابن اسیر کا بیان ہے کہ جس رات بیلٹین اور سلطان رحمہ اللہ میں یہ مصالحت ہوئی، وہ رجب کی وہ مبارک رات تھی جس میں سید انس و جاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ سلطان رحمہ اللہ کی غیر معمولی فیاضی اور رحمدلی غور کا مقام ہے۔ سلطان رحمہ اللہ نے اس موقع پر کتنی غیر معمولی فیاضی اور رحمدلی کا ثبوت دیا۔ سارا شہر اور اس کے باشندوں کی زندگیاں اس کے رحم و کرم پر تھی۔ اس کے سپاہی شہر کے تمام بازاروں میں نہایت ہی شرافت اور ایمانداری کے ساتھ پہرا دے رہے تھے۔ ان میں سے کسی نے بھی نہ تو شہریوں کے املاک اور نہ ہی جانوروں پر ہاتھ ڈالا، کسی عورت کی بے عزتی نہیں کی، حتیٰ کہ کسی کے گھر کے رازنوں میں سے جھانکنے کی بھی کسی نے جرأت نہ ہوئی۔ یہ منظر کتنا عجیب تھا جب شہر والے زر فدیہ دے کر شہر کے دروازوں سے نکل رہے تھے۔ سب سے پہلے بیلٹین 30,000 دینار لے کر 7,000 غرباء کو آزاد کرانے کے لیے حاضر ہوا۔ یہ رقم سلطانی خزانے میں داخل کی گئی۔ 7,000 اشخاص کو ان کے پورے ساز و سامان کے ساتھ شہر سے باہر جانے کی اجازت دی گئی۔ اس کے بعد دوسرے شہری باری باری آئے۔ ہر ایک کے ساتھ میں 10 دینار تھے جو سلطانی محاسبوں کو ادا کیے جاتے اور وہ انہیں باہر جانے دیتے۔ جن لوگوں کے پاس زر نقد نہیں تھا، ان سے سلطانی فوج نے ان کا سامان خریدا اور ان کو زر فدیہ ادا کرنے میں مدد دی۔ نور الدین نے 1,000 آرمینیوں کی طرف سے زر فدیہ سلطانی خزانے میں داخل کیا۔ اسی طرح دوسرے مسلمان سرداروں نے بھی کمال فیاضی سے کام لے کر ہزاروں شہریوں کو اپنے کرم سے نوازا اور آزادی کی دولت عطا کی۔ صبر اور وفا کا امتحان۔ اسی موقع پر سلطان رحمہ اللہ کے صبر اور فیاضی کا امتحان بھی ہوا۔ لاٹ پادری بڑی شان و شوکت کے ساتھ شہر کے دروازے پر نمودار ہوا۔ اس کے پیچھے پیچھے کئی گھوڑا گاڑیاں سونے چاندی سے لدی آ رہی تھیں۔ لاٹ پادری نے تمام گرجوں کے محفوظ خزانے ان گاڑیوں پر لاد دیے تھے۔ کہیں بیش قیمت جواہرات تھے، کچھ سونے کی سلیبیں اور سونے چاندی کے برتن، کہیں اطلس و زربفت کے پردے، قیمتی صوفے، الغرض کروڑوں کا سامان تھا۔
یہ بدبخت قربان گاہ کی سونے کی چادر بھی طمع زر میں اتار لایا تھا۔ سلطان رحمہ اللہ کے امراء نے اتنی دولت اپنے ہاتھوں سے جاتے دیکھی تو سلطان کے حضور حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یہ مردود بیت المقدس کی ساری دولت لیے جا رہا ہے، حکم ہو تو اس سے چھین لے۔ سلطان رحمہ اللہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا، وہ انتہائی غیظ و غضب میں چلایا، میں دولت کی خاطر بدعہدی کر دوں، تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ لاٹ پادری اگر اس سے زیادہ بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہے تو لے جا سکتا ہے، میں تو اس سے صرف 10 دینار لینے کا حقدار ہوں اور وہ میں نے لے لیے ہیں۔ لطف کی بات یہ ہے کہ دنیا کو امن و سلامتی اور محبت و کرم کا سبق دینے والا لاٹ پادری اپنی ساری دولت کو سمیٹ کر تو چلتا بنا، مگر ان بے شمار غریب عیسائیوں کو جن کے پاس زر فدیہ ادا کرنے کے لیے ایک خبہ نہ تھا، غلامی کی زندگی گزارنے پر پیچھے چھوڑ گیا، اور وہ کام جو اسے کرنا چاہیے تھا سلطان رحمہ اللہ نے کیا، اور دنیا عیسائیت کو بتا دیا کہ عیسائی اور مسلمان میں کتنا فرق ہے۔